جل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني عجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعظن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوز قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وما وآل كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتعظن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعظن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل ثم محمد أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعظن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء فزع بي رسول الله بطرفي الكساء وعام بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك
علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مديعة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتعظن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون ماءهم صادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لعبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لعبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفعز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا تعلب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فعزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بر حبیب خدا خاتم الانبیاء باواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولا عباس کی شان میں ایک 4 مصرے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جہاں میں ثانی قرآن کوئی کتاب نہیں، جہاں میں ثانی قرآن کوئی کتاب نہیں، اور علی بھی ایک ہے ان کا کوئی جواب سبحان اللہ سبحان اللہ. لحد میں پھیل گیا بوتراب کا جلوہ، لحد میں پھیل گیا
ہے مٹی میری خراب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کا شکر ہے مٹی میری خراب نہیں جہاں میں ثانی قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ ایک نعرہ سے بات اللہم صلی علی محمد وآل محمد امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے سلام کے چند بند آپ کے پیشے کچھ بتائیں. یا حسن یا حسن یا حسن عسکری یا حسن یا حسن یا حسن عسکری یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن عسکری یا حسن یا حسن یا حسن عسکری بھیجیے بیٹے کو مولا بھیجیے بیٹے کو مولا منتظر ہے ماتمی یا امام عسکری یا امام عسکری داستان ظلم مولا اب جہاں سے ختم ہو جب تلک مہدی نہ آئے روک دیجئے وقت کو اللہ جل کہتے گزرتی جا رہی ہے ہر صدی یا امام عسکری یا امام عسکری ظالموں نے زہر مولا آپ کو ایسا دیا دست و پا کے ناخنوں سے خون جاری ہو گیا آپ کی غربت کو دیکھا یاد شبر آ گئی یا امام عسکری یا امام عسکری دفن شاہ نے جس طرح سے اپنے اصغر کو کیا آ گیا نظروں میں ہائے منظر کرب و بلا اپنی تربت آپ نے جو اپنی تربت آپ نے جو گھر میں خود تیار کی یا امام عسکری یا امام عسکری یوں تو سارا سامرا تھا رونے والوں میں مگر ہائے بھائی کہہ کے روئے کوئی تیری لاش پر ایک بہن زینب کے جیسی کاش کے ہوتی تیری یا امام عسکری یا امام عسکری گھر میں داخل ہو گئے تھے ظلم ڈھانے کے لیے پرسہ دینے کے بجائے
قتل کرنے کے لیے ڈھونڈتے تھے چاروں جانب تیرے مہدی کو شکی یا امام عسکری یا امام عسکری ظالموں نے زہر مولا آپ کو ایسا دیا دست و پا کے ناخنوں سے خون جاری ہو گیا آپ کی غربت کو دیکھا یاد شبر آ گئی یا امام عسکری یا امام عسکری پردہ غیبت میں مہدی بھی تڑپ کر رہ گیا 11 صدیوں بعد یہ پھر سے ستم ڈھایا گیا آپ کے روزے کا گرنا ہے شہادت دوسری یا امام عسکری یا امام عسکری مادر شبیر کا تعمیر روزہ دیکھنے گھر میں خالق کے تکلم شہ کا ماتم دیکھ لے کم سے کم اتنی بڑھاؤ ماتمی کی زندگی یا امام عسکری یا امام عسکری یا حسن یا حسن یا حسن عسکری یا حسن یا حسن یا حسن عسکری یا امام عسکری یا امام عسکری. ایک باواز بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلام کے اور کچھ چند بند میں آپ کے الوداعی ماتمی کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. ایک سلوات پڑھ دیں آپ ساتھ مل کے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر سینہ در سینہ رہے بس یہ عزاداری سفر جیسے حالات بھی ہو یہ عمل جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے
روش اور موسم، ایک پل بھی نہ رکے اشک ازا اور ماتم، ماتم شہ کا جنون ذہن پر طاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے، اور تم مگر ذاکر شبیر ہو یہ یاد رہے، چاہے اس غم کے لیے سر بھی کٹے گھر بھی جلے، حرمت فرش عزا جان سے پیاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے، اور یہ سبیلے یوں ہی آباد رہے اہل عزا، اور گھر گھر پہ نظر آئے علم غازی کا، یہ علم اونچا رہے، یہ علمداری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، اور ماں بہنوں کو ہے پیغام میرا صرف یہی، اپنے بچوں کو جلوں سو سے نہیں روکو کبھی، یہ شہادت ہے شرف، یہ شرف جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے، مجلس شاہ کی زندہ میں جو بنیاد رکھی، اصل میں بیویوں سجاد کی خواہش تھی یہی، یہ عزادار رہے، یہ عزاداری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے، اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ رہے بس یہ عزاداری سفر، جیسے حالات بھی ہو یہ عمل جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے، اور یہ آخری بات آپ کی پیش خدمت، کہ لاکھ بدلے یہ زمانے کی روش اور موسم، ایک پل بھی نہ رکے اشک ازا اور ماتم، ماتم شہ کا جنون ذہن پر طاری رہے،
ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے۔ بابا سے بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جزاك الله ما شاء الله۔ والحبيب خدا خاتم الانبیاء بعد بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خدا کو سوجے امام زمان علیہ السلام بلندترین صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دیگر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تمام ارواح مومن و مومنات، مسلمین و مسلمات کے لیے، تمام شہداء اسلام کے لیے، تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے، تمام شہداء اور اسیران کربلا کے لیے، اور جو آپ کے متعلقین ہیں ان سب کے لیے، اور خاص طور پر بانی مجلس کے بزرگوں کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات اگر آگے جائیں تو بعد میں آنے والوں کو زحمت نہیں ہوگی اور ڈسٹربنس بھی نہیں ہوگا۔ آپ تھوڑا آگے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ صلوات محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ نام سے اللہ کے جو بہت مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ جہاں حقائق کو تفصیلات کے ساتھ بیان کرتا ہے وہاں ان کو سمرائز بھی کر دیتا ہے، یہ پورے مضامین کو 1 یا 2 آیتوں کے اندر بند کر دیتا ہے۔ 6666 آیتوں کو ایک آیت کے اندر بند کر دینا کتنا بات ہوگا، لیکن وہ آیت آپ کو یاد رہے صرف تو گویا 6666 آیتیں آپ کو یاد ہیں، اس آیت کو اگر آپ پکڑ لیں، مرکز تصور، مرکز عمل، مرکز فکر بنا لیں تو گویا آپ نے پورے قرآن کو مرکز فکر، مرکز عمل بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اعجاز ہوتا ہے ایسی آیتوں کا۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دادا امی لیلانی
فرشتہ، راؤ جانی مرچنٹ، بھوجانی فیملی کے تمام مرحومین اور تمام شرکت کرنے والوں کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ ایک چھوٹی بچی ہے، بیمار ہے، اس کے لیے دعائے صحت کے لیے درخواست کی گئی ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ بیمار کربلا کے واسطے بار الہ اس بچی کو اور تمام بیماروں کو جلد شفا کامل عاجل عطا فرمائے۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ قرآن مجید کا ایک خاص معجزہ ہے کہ اس نے جہاں حقائق کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے وہاں حقائق کو سمرائز بھی کر دیا ہے۔ ایک ایسی آیتیں بھی ہیں قرآن مجید کے اندر اگر صرف اس ایک ہی آیت کو آپ پکڑ لیں، اس ایک آیت ہی کو پیش نظر رکھیں تو وہ آپ پورے قرآن پر عمل کر سکتے ہیں، پورے دین پر عمل کر سکتے ہیں۔ یہ بھی یعنی قرآن مجید کا کمال ہے۔ انہی میں سے یہ ایک آیت بھی ہے سورہ الذاریات کی، فرمایا ما خلقت الجن والانس، میں نے، خدا فرما رہا ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا الا سوا اس کے لے یعبدون، میری غلامی کرنے کے لیے۔ لے وہی لیے بن گیا، صرف بنایا ہے کس لیے؟ میری یعنی اللہ کی غلامی کرنے کے لیے، بس میں نے اس لیے بنایا، اور کوئی مقصد کے تحت نہیں بنایا۔ صرف مقصد کیا ہے کہ وہ میری غلامی کرے، یعنی اس دنیا کی زندگی میں جو مختصر زندگی ہے اس میں وہ ثابت کرے، اپنے قول اور عمل سے اس بات کو ثابت کریں کہ وہ اللہ کے غلام ہے۔ بس اگر یہ ثابت کر دیں گے کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ کامیابی کا دار مدار جو ہوتا ہے مقصد پہ ہوا کرتا ہے۔ کامیابی کا دار مدار کیا بھی ہوتا ہے؟ مقصد پہ ہوتا ہے۔ جو مقصد یہ قلم ہے، معمولی قلم ہے، $2 کا ہے، مگر لکھتا ہے بہت اچھا، بہت رواں لکھتا ہے۔ ایک دوسرا قلم ہے $100 کا، ہیرو کا بنا ہوا ہے، جواہرات جڑے ہوئے ہیں، لکھتا نہیں ہے، ناکام۔ ویسے قلم کے ناکام، یہ تو وہ $1,00,000 کا ہے، یہ $2 کا ہے، مگر یہ $2 والا کامیاب ہے، وہ $1,00,000 والا کامیاب نہیں۔ کیوں؟ اس نے مقصد کو پورا کیا، اس نے مقصد کو پورا نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم کامیابی کا دار و مدار جو ہوتا ہے کسی چیز کی بھی کامیابی کا دار و مدار، یہ ایک جنرل اصول ہے، عربی فارسی کتاب کی حوالہ نہیں کر رہا ہوں۔ کسی بھی چیز کی کامیابی کا دار و مدار کیا ہوتا ہے؟ اس کے مقصد پر متعین ہوتا ہے کہ وہ اپنا مقصد پورا کر رہا ہے کہ نہیں پورا کر رہا ہے۔ یہ چھوٹا سا رومال ہے اس لیے کہ بھائی میں اپنا منہ ہاتھ صاف رکھوں، اگر یہ مقصد پورا کر رہا ہے تو یہ کامیاب، نہیں کر رہا ہے تو کامیاب نہیں۔ تو اب کامیابی ناکامیابی کا معیار یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اصل میں جو انسان سب سے بڑی دھوکہ کھاتا ہے، چوٹ کھاتا ہے، وہ اسی پوائنٹ میں چوٹ کھاتا ہے۔ بلنڈر جو کرتا ہے انسان وہ اسی نقطے میں کرتا ہے جہاں میں بیٹھا آپ کو لے کے آ رہا ہوں۔ دنیا میں ایک چیز نہیں ہے، دنیا میں 2 چیزیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ایک چیز، ایک تو دنیا میں ہے ریسورسز آف لائف، یہ کھانا، کپڑا، گاڑی، مکان، دکان، کاروبار، روزگار، موٹر کار، یہ سب چیزیں بہت اچھی چیزیں، ضروری چیزیں ہیں، مگر یہ ہیں وسائل زندگی، ریسورسز آف لائف اہم ہیں، مگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ اس کا مقام کیا ہے ایکچوئل، یہ ہیں ریسورسز آف لائف، ان کو حاصل کرنا چاہیے جائز طریقے سے، لازمی واجب ہے، مگر اس کو ہمیں وسائل زندگی سمجھنا چاہیے، وسائل زندگی سمجھ کے حاصل کرنا چاہیے، اس کو مقصد زندگی نہیں سمجھنا چاہیے۔
اصل غلطی یہاں ہوتی ہے، غلطی جو ہوتی ہے یہاں پہ ہوتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی مال، اولاد، گھر بار، کاروبار، موٹر کار، روزگار، میں سمجھتا ہوں یہی مقصد زندگی ہے. پھر انجام اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ پھر میں اسی کو کامیابی کا معیار سمجھتا ہوں. اسی کو، جس کے پاس کار بڑی ہے، جس کے پاس کاروبار بڑا ہے، جس کا مکان بڑا ہے، جس کی آمدنی بڑی ہے، ہم کہتے ہیں یہ بڑا کامیاب ہے، کیونکہ ہمارا معیار وہ ہے نا. معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ ہم کو اسی کو ہم نے مقصد زندگی سمجھ لیا ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کامیاب آدمی وہی ہے کہ جس کا مکان بڑا ہے، جس کی کار بڑی ہے، جس کا روزگار بڑا ہے، جس کی دکان بڑی ہے، یہ جو مال زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے، وہ کامیاب. یہی غلطی کرتا ہے انسان، اور اسی غلطی میں زندگی گزار دیتا ہے. اسی چکر میں وہ زندگی گزارتا ہے، زندگی اسی میں گزارتا ہے، اور آخر پاتا کچھ نہیں. کیوں نہیں پاتا؟ ناکام کیوں رہا؟ وہی بات، ناکام اس لیے رہا جو میں نے مثال دی نا قلم کی، کہ یہ قلم ہے $2 کا، وہ اپنا مقصد پورا کر رہا ہے، لکھ رہا ہے. دوسرا قلم جو ہے $1,00,000 کا ہے، مگر وہ ناکامیاب ہے، کیوں لکھ نہیں رہا؟ تو $1,00,000 کا ہے، کامیاب نہیں ہے. ایسے آپ نے لاکھوں ڈالر کما لیے، کامیاب نہیں ہے، کیونکہ آپ نے مقصد کو پورا نہیں کیا. اور جس نے ابدیت کو حاصل کر لیا، وہ چاہے چھوٹے سے مکان میں رہتا ہو، چاہے اس کے پاس گاڑی نہیں ہو، اس کے پاس شاید دنیا کی اور نعمتیں نہیں ہوں، مگر وہ کامیاب ہے. جانے کا $2,000 کا قلم، وہ کامیاب ہے، کیونکہ وہ کام کر رہا ہے جو اس کا مقصد پورا کر رہا ہے. اس نے اپنے مقصد کو پورا کیا. اصل میں ہماری جو غلطی، اسی بنیاد پہ غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم روزانہ جب لیٹتے ہیں، سوتے ہیں، تو ہم یہ حساب کرتے ہیں کہ آج ہم نے کتنا مال بنایا، ہمارے بینک بیلنس میں کتنا اضافہ ہوا. جتنا اضافہ ہوا اتنا میرا خون بڑھ جاتا ہے. مگر یہ حساب نہیں کرتا میں کہ میری ابدیت میں کتنا اضافہ ہوا. یہ سوچتا ہی نہیں کبھی میں کہ میری ابدیت، یہ دن گزر گیا، میری ابدیت میں کتنا اضافہ ہوا. مجھے تو ابدیت ثابت کرنی تھی، مجھے تو عبد بنا کے بھیجا تھا، مجھے تو یہ ثابت کرنا تھا کہ میں اس کا عبد ہوں. میری کامیابی تو اس پر دار مدار تھا، اس پر. یہ میں نے غور نہیں کیا. میں سمجھا کامیابی دار مدار مال پر ہے. مال وسائل زندگی ہے، مقصد زندگی نہیں. اس لیے غلطی ہوتی ہے. لہذا سب سے پہلے انسان کو اپنا مائنڈ سیٹ ٹھیک کرنا پڑے گا. سارا معاملہ جو ہوتا ہے یہ مائنڈ سیٹ سے ہوتا ہے. اگر مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوا ہے کہ وسائل زندگی کو آپ نے مقصد زندگی بنا لیا ہے، ریسورسز آف لائف کو ایم آف لائف بنا لیا ہے آپ نے، تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. غلط جگہ پہ جانا ہے. وہ فارسی میں ایک محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک عرب ہے، جا رہا گھوڑے پر، عرب تیزی سے دوڑا جا رہا گھوڑے پر، بہت تگڑا گھوڑا دوڑ رہا ہے بہت تیز. تو ایران فارسی میں کہتے ہیں ہرگز نہ رسی مکہ تو اے عربی، ہرگز نہ رسی مکہ تو اے عرب، تو کبھی مکہ نہیں پہنچ سکتا. اے عرب تو کتنا تیز دوڑ رہا ہے گھوڑے پر. ہرگز نہ رسی مکہ تو اے عربی، کن مکہ کے جائے کہ تو بھی رسی بترکستان راہے کہ تو رسی تو روی بترکستان. جو راستہ تم نے پکڑا ہے نا وہ مکہ کا ہے نہیں، وہ ترکستان کا ہے. وہ راستہ ترکستان جا رہا ہے، تو ترکستان پہنچ جائے گا، مکہ نہیں پہنچ سکتا. ترکستان جو ہے وہ پیچھے کی طرف ہے، مکہ آگے کی طرف ہے. اب وہ جا رہا ہے پیچھے کی طرف، مکہ اس طرف ہے، وہ ادھر جا رہا ہے اور تیز جا رہا ہے. تو کتنا بھی تیز چلے گا مکہ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ تو منزل طرف تو جا ہی رہا نا. وہی حال اس آدمی کا ہوتا ہے کہ جو مال پر مال بنایا جا رہا ہے، دولت پہ دولت کمایا جا رہا ہے، اور ابدیت کو پتہ کر ہی نہیں رہا. تو منجام پھر تو وہی ہو کہ ہرگز نہ رسی مکہ تو اے عربی، تو مقصد تک کبھی پہنچے گا نہیں. تو دوڑ رہا ہے تو کسان طرف، مکے طرف جائے گا. تو انسان یہ سوچے کہ بھائی مجھے، یہ روزانہ سوچنے کی بات ہے، آج نہیں روزانہ سوچنے کی بات ہے. صبح اٹھ کے پہلی بات یہ سوچے کہ مجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے، مجھے دنیا میں کس لیے لایا گیا ہے، یہ مجھے وقت کیوں دیا گیا ہے، واٹ فار. پہلی بات یہ سوچے. اس کے بعد ہاں ٹھیک ہے، اس کا میرا مطلب ہر کے مطلب نہیں ہے یہ کہ باروزی نہ کمائیں، اب آپ آفس نہ جائیں، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب کیوں نہیں؟ اب کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ پھر آپ ضرور جائیں آفس، ضرور جائیں کہ ضرور جائیں، مگر یہ سمجھ کے جائیں کہ اللہ نے مجھ پر روزی حلال کمانا فرض کیا ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں.
اگر آپ اس لیے جا رہے ہیں تو آپ ابدیت میں جا رہے ہیں، آپ ابدیت کو اجاگر کر رہے ہیں. اب جتنا بھی آپ حلال روزی کمانے میں محنت کریں گے آپ کی ابدیت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ آپ یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ میں اللہ کے حکم کی پابندی کر رہا ہوں. آپ کی ابدیت بڑھ رہی ہے، ابدیت ڈیولپ ہو رہی ہے اگر یہ مقصد ہے. اور اگر یہاں مقصد یہ ہے کہ میں مال بناؤں گا، خوب کماؤں گا، خوب گھر بناؤں گا، لوگوں پہ اتراؤں گا، اکڑوں گا پکڑوں گا، یہ پورا عمل شیطانی ہو گیا. کتنا پورا عمل شیطانی ہو گیا، اس میں ایک ثواب نہیں، گناہ ہی گناہ ہو گیا. وہ پورا عمل ثواب اتنا بڑا ثواب ہے کہ فرماتے ہیں میرے آٹھویں امام علی بن موسیٰ رضا صلوات اللہ السلام علیہ، اصول کافی کی حدیث ہے، فرمایا عبادت و 70 جزءا، عبادت کی 70 قسمیں. دیکھیے اسلام کو سمجھیے، نفظ یہ حدیث اسلام کی نفظ سمجھایا گیا کہ العبادت و 70 جزءا، عبادت کی 70 قسمیں ہیں، یعنی بے انتہا قسمیں ہیں. اب ہم عبادت کیا سمجھتے ہیں؟ آپ یہ مجھے عبادت کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مسجد، یہی تو ہے. امام مصری کا حدیث امام سورہ کافی فرماتے ہیں عبادت و 70 جزءا، عبادت کی 70 قسمیں ہیں. افضلها طلب الحلال، سب سے افضل عبادت جو ہے حلال روزی کمانا. نماز سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل. افضلها، اب لوگ شرط لگائی نا، افضلها طلب الحلال، سب سے افضل جو ہے روزی عبادت وہ حلال روزی کمانا. بس شرط ہے کہ اس کو آپ اس لیے کمائیں کہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں، اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں. بس اگر یہ نیت ہو گئی، یہ صبح سے لے کے شام تک عبادت کر رہے ہیں اسلام کی نگاہ آپ، اور افضل ترین عبادت کر رہے ہیں. عبادت نہیں، افضل ترین عبادت کر رہے ہیں اگر آپ اس نیت سے کر رہے ہیں تو. بس نیت کی بات ہے، نیت بہت اہم ہے. وہی عمل شیطانی عمل ہو جاتا ہے، وہی عمل الہی عمل ہو جاتا ہے فقط نیت کے بدلے جانے سے، فقط صرف وہ کچھ نہیں. دیکھیے نا کہ منافقین بھی تو کہتے ہیں نا قرآن میں کہ اذا جا کر منافقون قالوا، جب منافق آتے ہیں آپ تو کہتے ہیں ہم اللہ کی گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ یہ تھے. قرآن منافقون اذا جا منافقون قالوا نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور خدا گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے. عجیب بات، آپ آیت دیکھیں کتنا عجیب آیت. منافق کہتے ہیں حضور کے پاس آ کر کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. غور کیجیے گا کیا کہتے ہیں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ گواہی دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ منافق جھوٹے ہیں. کیسے جھوٹے ہیں؟ وہ تو سب سے بڑا سچ بول رہے ہیں، وہ تو سب سے بڑا سچ بول رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں انک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. اس سے بڑا سچ کیا ہوگا؟ لا الہ کے بعد سب سے بڑا سچ تو یہی ہے. سب سے بڑا سچ لا الہ الا اللہ، اس سے بڑا بات سب سے بڑا سچ کون سا ہے؟ محمد رسول اللہ. تو سب سے بڑا سچ بول رہے ہیں وہ. اور اللہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. یہ کیسے ہوگی بات؟ کیسے جھوٹے ہو؟ جھوٹے کیسے ہوئے؟ صحیح بات تو کہہ رہے ہیں وہ، پھر گواہی کیسے جھوٹے ہوئے؟ اس لیے جھوٹے ہوئے ہیں کہ یہ جو زبان سے کہہ رہا ہے وہ دل سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹے. دیکھا آپ نے؟ دیکھا انک رسول اللہ کہنا اس سے بڑی اور کیا، یعنی رسول اللہ کے سامنے کہنا. ہم تو بغیر سامنے کہتے ہیں نا اشہد ان محمد رسول اللہ، رسول اللہ ہمارے سامنے ہوتے نہیں پھر ہم کہتے ہیں. وہ تو رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اتنی سچی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ اور پھر اللہ کہتا میں گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹے. معلوم ہوا کہ سچی بات بھی اگر فقط زبان سے کہی جائے اور دل سے نہ کہی جائے تو اللہ گواہی دیتا ہے کہ جھوٹی بات ہے. دیکھا یہ اتنا فرق ہے دل کا. دل سے مطلب دماغ، فکر کیا ہے؟ اصل عمل کے پیچھے فکر کیا ہے؟ وہی ایک عمل ایک بدترین عمل بن جاتا ہے، اور وہی ایک بعض اوقات برا عمل اچھا عمل بن جاتا ہے، بعض اوقات برا عمل نیک عمل بن جاتا ہے. مثلا دعا میں لڑائی، یہ فقہ کا مسئلہ ہے، سب نے لکھا ہے. دعا میں لڑائی ہے، مجھے معلوم ہے ایکس اور وائی میں لڑائی ہے، دشمنی ہے، اور میری ملاقات ایکس سے ہوئی
تو میں اسے یہ کہوں جھوٹ کہ وائی تو آپ نے وہی تعریف کرا، وہ تو بڑا کہہ رہا تھا کہ بھائی تو بہت نیک آدمی ہے، مجھے نیک آدمی تو کوئی ہے ہی نہیں، حالانکہ نہیں کہہ رہا تھا وہ، حالانکہ وہ نہیں کہہ رہا تھا، مگر یہ نیک عمل ہے، اس کا ثواب ملے گا، اس جھوٹ پر ثواب ملے گا. کیا کہنے بھائی، کیوں؟ نیت کیا ہے آپ کی؟ دیکھ رہا کیا نیت آپ کی یہ ہے کہ دونوں میں صلح ہو جائے، اس کا دل صاف ہو جائے. اگر نیت اچھی ہے تو برا عمل بھی اچھا ہو گیا، اور نیت بری ہے تو اچھے سے اچھا برا عمل ہو گیا. وہ کتنے اچھا عمل تھا کہ اللہ کے رسول اللہ، وہ برا عمل ہو گیا. اللہ نے منافقین کہا، میں کہتا ہوں کہ منافق جو ہے وہ جھوٹے ہیں، ان کو منافق کہہ کے جھوٹا کہا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کرنا ہے، اور مائنڈ سیٹ اس آیت سے ٹھیک ہوگا کہ آپ جب واقعاً اپنے ان دا ہارٹ آف یور ہارٹ، اپنے دل اور دماغ، اپنے وجود کے ساتھ اس بات کو مان لیں گے کہ میں اللہ کا غلام ہوں. یہ جب آپ کہتے ہیں نا میں اللہ کا غلام ہوں، جیسے آپ یہ اس وقت کہتے ہیں، آپ جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، جب آپ نے کہا نا لا الہ الا اللہ، آپ نے یہی کہا کہ میں اللہ کا غلام ہوں، بلکہ آپ نے دلیل کے ساتھ کہا، دلیل کے ساتھ، فقط یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا غلام ہوں، آپ نے دلیل دی لا الہ، کوئی اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کی غلامی کی جائے. آپ نے کہا کوئی اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کی غلامی کی جائے الا اللہ، سے بات کیونکہ کوئی اور اس قابل ہے ہی نہیں کسی نے کہ غلامی کرتا. یہ آپ نے جب کہا، اور یہ فقط زبان سے نہیں کہا، دل سے کہا، یہ دل سے آپ نے اپنے آپ کو غلامی کے لیے پیش کر دیا اللہ کے ساتھ. بس جہاں آپ نے دل سے اللہ کے سامنے غلامی کو پیش کر دیا، آپ اللہ کے غلام ہو گئے. آپ ایک ہی کام رہ گیا باقی صرف، اب دوسرا کام ختم. دو ہی کام تھے، ایک تو آپ نے غلامی کو مان لیا، یہ تو مینٹل عمل تھا، یہ تو مینٹل عمل تھا. اب دوسرا عمل جو ہے وہ اسی غلامی کو ثابت کرنا ہے. بس کہ میں، اور ثابت کیسے ہوگی غلامی؟ غلامی ثابت ہوتی ہے اطاعت، غلامی ثابت ہوتی ہے اطاعت. نوکر، غلامی کا نوکر لے لیں، نوکر اچھا نوکر کون سا ہوگا؟ اچھا نوکر کون سا ہوگا؟ جو سب زیادہ آپ کی اطاعت کرے، آپ کی بات مانے گا. جتنا آپ اللہ کی بات کو مانتے جائیں گے، جتنا آپ اللہ کی اطاعت صرف اس لیے کرتے جائیں گے کہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں، آپ کے اندر ابدیت پیدا ہوتی جائے گی، آپ کی ابدیت ڈیولپ ہوتی جائے گی، آپ کی ابدیت ثابت ہوتی جائے گی. اور یہاں تک کہ یہی عمل زندگی میں جاری رہے، زندگی بھر یہی عمل، یہی روزانہ یہی عمل جاری رہے کہ میں نے آج کتنی ابدیت کا حق ادا کیا، حلال روزی کمائی، سچ بولا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، لوگوں کو فائدہ پہنچایا، جھوٹ نہیں بولا، کسی کی غیبت نہیں کی، کسی پر تہمت نہیں لگائی، کسی کا دل نہیں دکھایا، میں نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. یہ سب عمل میں نے اگر کیا آج کے دن، گویا میں نے اپنی آج ابدیت کو بلند کیا، اپنی ابدیت کو ڈیولپ کیا. روزانہ یہ کرتا جائیے، روزانہ روزانہ روزانہ. آخری کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آخری انجام کا یہ ہوتا ہے، اور یہی کلائمیکس ہے جو فرمایا میرے چھٹے امام جعفر صادق صلوات اللہ کہ اس کا کلائمیکس یہ ہوتا ہے کہ فرمایا امام نے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے، جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتہ یہ آیت آ کے پڑھتا ہے جس سے اس کی روح نکلتی ہے. یہ آیت پڑھتا ہے آ کر فرشتہ اس مومن کے سامنے، اس آیت کو سنتے ہی اس کی روح نکل جاتی ہے. وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت یہ ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جان جو اللہ کی غلامی پر مطمئن ہے، جو سیٹسفائیڈ ہے، کنوینسڈ ہے، کمپلیٹلی کنوینسڈ ہے کہ میں اللہ کا غلام. اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک. اب یہ مائنڈ سے ڈیولپ کیا آپ نے، اپنے آپ کو مطمئن کیا ہے، سیٹسفائی کیا ہے، کنوینس کیا ہے کہ میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ کی غلامی کے لیے بنا ہوں. سب سے بڑی عظمت اللہ کی غلامی ہے، یہ آپ نے آپ کو کنوینس کیا ہے اور عمل سے آپ نے ثابت کیا ہے. اب اللہ کی طرف سے فرشتہ تو کہہ رہا ہے، ملک الموت رہا ہے، لیکن وہ اللہ کہہ پا رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن ارجعی الی ربک. اب لوٹ اپنے پالنے والے مالک کی طرف. تیرا جان ختم ہو گیا، تیرا کام ختم ہو گیا، تو نے اپنی غلامی کو ثابت کر دیا. کیسے؟ اب کیسا آگے کیا کہا؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اس حال میں لوٹ کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی.
رب کیوں راضی؟ کہ تو نے غلامی کو ثابت کر دیا، اور تو اسے راضی کہ تو نے دل سے مانا ہے اس کو اپنا مالک. دونوں راضی ہیں، وہ غلام ہونے پر راضی ہے، وہ مالک ہونے پر راضی ہے. اب انجام، اب آخری چیز دیکھیے، کامیابی کی معراج. آخری لفظ کیا کہا اس نے، فرشتے نے؟ فادخلی فی عبادی. یہ ہے کلائمیکس. اب میرے بندوں میں داخل ہو جا. یعنی زندگی بھر تو میں کہتا رہا کہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، اپنے قول سے کہتا رہا، اپنے عمل سے کہتا رہا. آج اللہ نے کہا، میرے زندگی بھر کے عمل کے بعد آج اللہ نے مجھ سے کہا کہ فادخلی فی عبادی، اب تو میرے غلاموں میں شامل ہو جا. مجھے عبادی کہا، میرا غلام. یعنی اب تک تو میں ثابت کرتا رہا اپنے قول عمل سے کہ میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا غلام. آج مرتبت اللہ نے مان لیا کہ ہاں میں اس کا غلام ہوں. یہی کامیابی ہے. کامیابی یہی ہوتی ہے. کامیابی ہوتی ہے کہ آقا مان لے کہ میں غلام ہوں. غلام کو آقا مان لے کہ یہ میرا غلام ہے. جیسے باپ کہے ہاں یہ میرا بیٹا ہے، بھائی کہے گا ہاں یہ میرا بھائی ہے، تو یہ بھائی کی کامیابی ہے، یہ بیٹے کی کامیابی ہے. ایسی غلام کی کامیابی کیا ہے کہ مالک کہے کہ ہاں میں اس کو اپنا غلام مانتا ہوں. فادخلی فی عبادی، تو میرے غلاموں میں داخل ہو جا، میرے غلاموں میں داخل ہو جا. وہ میاں عزیز نے ایک مقام پر جب وہ اون محمد کو بھیج رہی ہیں میدان جنگ میں لڑنے کے لیے، تو عرب میں طریقہ ہوتا ہے کہ جب لڑنے جاتے ہیں نا، عرب جنگ میں جاتے ہیں تو جب جو بھی جاتا ہے جنگ کرنے کے لیے وہ پہلے رجز پڑھتا ہے. رجز کیا ہوتا ہے؟ مثلا میں گیا لڑنے کے لیے تو میں جا کے کہوں گا کہ میں فلاں باپ کا بیٹا ہوں، میرے باپ نے فلاں فلاں بہادر کو قتل کیا تھا، میں فلاں بھائی کا بھائی ہوں، اس نے اتنے آدمیوں کو قتل کیا تھا فلاں جنگ میں، میرا نانا نامور پہلوان تھا، اس نے اتنے آدمیوں کو قتل کیا تھا، فلاں فلاں پہلوان کو قتل کیا تھا فلاں فلاں جنگ میں. یہ میں کرتا ہوں، میں یہ ہوں، میں نے یہ کیا. پھر میں اپنا بتاؤں گا میں نے فلاں جنگ میں اتنے آدمی مارے، فلاں جنگ میں فلاں کو مارا، فلاں کو مارا، فلاں قبیلے کے سردار کو مارا، فلاں قبیلے سے. یہ ہوتا ہے رجز کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا پوتا ہوں، فلاں کا نواسا ہوں، فلاں کا بھتیجا ہوں، فلاں کا بھانجا ہوں. یہ وہ اتنے بہادر تھے، اتنے بہادر تھے، اتنے بہادر تھے. یہ ہوتا ہے رجز. اب دیکھیے آپ شعر سنیے کمال کہ جامع زینب جو ہیں وہ اون محمد سے اپنے بیٹوں سے کہہ رہی ہیں، بھیج رہی ہیں، جنگ میں بھیج رہی ہیں، اور کہہ رہی ہیں تم کیوں کہو، ہم نے بتایا تھا کہ رہس پڑھیں گے لوگ. اب فرما رہی ہیں تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں. جگہ ہوگا نا ہم علی کے لال ہیں، یہ تو کہیں گے علی کا نام تو لیں گے، سب سے بڑا بہادر تو علی ہے. تو فرما رہی ہے تم کیوں کہو، یعنی بیٹی علی کی بیٹی کہہ رہی ہے اپنے بیٹوں سے کہ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکارے خود کہ نواسے علی کے ہیں. فوجیں پکارے خود، یہ ہے بہادری. بہادری یہ نہیں ہے کہ میں کہوں علی کا پوتا ہوں، نہیں. فوجیں پکارے، تمہاری جنگ ایسی ہونی چاہیے، تمہارے حملے ایسے ہونے چاہیے، تمہارے حرب و ضرب ایسی ہونی چاہیے، تمہاری بہادری ایسی ہونی چاہیے کہ فوجیں پکارے خود کہ نواسے علی کے ہیں. یہ علی کے نواز. محمد صلی اللہ یعنی شعر کا مطلب یہ ہے کہ بہادری یہ نہیں ہے کہ میں منہ سے کہوں کہ میں بہادر ہوں، میں نے اتنے قتل کیے ہیں، میں ایسا بہادر ہوں، ایسا شجاع ہوں. نہیں، جس کے مقابلے میں جا رہا ہوں وہ کہے کہ یہ پہلوان ہے اور بہادر ہے، یہ ہے بہادری. تو یہ جو میں کہتا رہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں بندہ ہوں بندہ ہوں بندہ ہوں، یہ کچھ نہیں، یہ کوئی حیثیت نہیں ہے. اب معراج میری یہ ہے، میری کامیابی سب سے بڑی یہ ہے کہ آج اللہ خود کہہ رہا ہے کہ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. یعنی آج تک میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کا بندہ ہوں، آج اللہ کہہ رہا ہے کہ ہاں تو میرا بندہ ہے. صلوات علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے انسانیت کی معراج، یہ ہے انسان کا کمال. اور یہ کمال انسان کو حاصل ہوگا صرف قول اور عمل سے. جتنی آپ اللہ کی اطاعت عملاً کرتے جائیں گے، غلامی کرتے جائیں گے، اتنی ہی آپ کی غلامی ثابت ہوتی چلی جائے. جتنا کریں گے نہیں اور کہیں گے فقط، تو فقط کہنے سے غلامی ثابت نہیں ہوتی. جیسے آپ جاب کرتے ہیں، کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، بہت بڑی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، آپ کہوں جی میں فلاں کمپنی کا انجینئر ہوں اور کام کچھ نہ کرے ہوں، تو کمپنی آپ کو تنخواہ دے گی؟ مانگے گی کہ ہمارا انجینئر؟ کبھی نہیں دی.
کام تو کرتے ہی ہیں. کام جب کریں گے تو تنخواہ بھی دے گی. تنخواہ دینے کے معنی کیا ہوئے؟ تنخواہ دینے کے معنی ہے کہ اس نے آپ کو مان لیا کہ آپ میرے نوکر ہیں. تنخواہ دینے کے معنی یہ ہے کہ وہ مان رہا ہے. تنخواہ دینے کا مطلب یہی ہے کہ وہ مان رہی کمپنی کہ آپ میرے نوکر ہیں, یہ بھی تو آپ کو تنخواہ دے رہی ہو. تو یعنی مقصد یہ ہے کہ آپ جب عمل کریں گے اللہ کے احکامات پر تب آپ کی غلامی ثابت ہوگی. اور صرف اسی ایک واحد مقصد, ون ایجنڈا, ون پوائنٹ ایجنڈے کے لیے اللہ نے دنیا کو بنایا ہے کہ انسان کو یہ وقت جو دیا گیا ہے صرف اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ اپنی غلامی کو ثابت کرے, اپنے عمل سے, اطاعت کے ذریعے سے ثابت کرے کہ میں اتنی اطاعت کی ہے میں نے. اچھا ایک بات آخری کہوں گا, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ آپ آ جائے اس سے اندازہ ہی ہوتا ہے, اس بات سے اندازہ ہی ہوتا ہے بھائی تو بڑا مشکل کام ہے. اب میں کیسے ثابت کروں اللہ کی اطاعت کو, کیسے ثابت کروں غلامی کو اللہ کی؟ تو بہت مشکل کام ہے, یہ تو امپاسبل کام ہے, یہ تو میرے بس کی بات ہی نہیں ہے, یہ غلط ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ غلامی کرنا بہت مشکل کام ہے. کسی کی غلامی کرنا معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی دوسرے کی مرضی میں چلنا. غلامی کرنے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نوکری کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کسی دوسرے کی مرضی میں چلنا. اور یہ انسان کے لیے سخت ناگوار کام ہے, سخت ناپسندیدہ کام ہے یہ کہ میں کسی دوسرے کی مرضی میں چلوں. سمجھے نا؟ نوکری یہی, غلامی یہی, یہ امتحان ہے. لیکن میں جو خواہ کہہ رہا ہوں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی آدمی کی غلامی بہت مشکل ہے, مگر اللہ کی غلامی سب سے زیادہ آسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے احکامات بہت آسان ہیں. اللہ نے سخت احکامات کے ذریعے ہماری غلامی کا امتحان نہیں لیا ہے, بہت آسان احکامات کی وجہ سے. اب میں ان کو ثابت کرتا ہوں, ابھی پریکٹیکل ثابت کرتا ہوں. مثلاً آپ سوچیں جتنی چیزیں آپ کھا اور پی سکتے ہیں, جتنی چیزیں بھی آپ کھا پی سکتے ہیں, جتنی بھی جو ملتی ہے اسٹور پر, ان کی لسٹ بنائیے. جتنی چیزیں کھا پی سکتے ہیں آپ جو اسٹور پر مل رہی ہیں, مثلاً 100 ہیں وہ آئٹمس. آپ دیکھیں کہ وہ 100 آئٹمس ہیں تو 70 آپ کو حلال ہوں گے, 30% حرام ہوں گے. آپ دیکھیں 30% آپ کو حرام ملیں گے. اچھا اور تو 50% حرام ملیں گے, 50% حرام ملیں گے. میکسیمم آپ یہ کہہ سکتے ہیں 50% حرام ہوں گے, 50% حرام ہوں گے. اگر آپ نے اس لسٹ میں سے ان 50% چیزوں کو استعمال نہیں کیا جو حرام ہے اور صرف ان 50% چیزوں پر استعمال کیا جو حلال ہیں, تو آپ نے کھانے کے معاملے میں اللہ کی غلامی کا حق ادا کر دیا. آپ نے کھانے کے معاملے میں اللہ کی غلامی کا حق ادا کر دیا. کتنا آسان ہے, کتنا آسان ہے, مشکل ہوا یہ. اچھا اور آگے آئیے, اب لباس پہ آئیے. لباس میں مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے نہیں, فقط مردوں کے لیے 2 چیزیں حرام, صرف 2, ٹوٹل 2 بس. ایک خالص ریشم کا کپڑا پہننا اور ایک سونا پہننا, انگوٹھی کی شکل میں یا ہار کی شکل میں, کسی شکل میں. مردوں وہ, عورتوں کو وہ بھی نہیں. عورتوں کو تو ریشم کا کپڑا بھی حلال ہے, سونا بھی حلال ہے. مردوں کے لیے یہ ہے پہننے کے معاملے میں کہ خالص ریشم کا کپڑا حرام ہے اور سونا پہننا حرام ہے. یعنی اگر پہننے کے معاملے میں مردوں نے یہ 2 کام کر لیے تو پہننے کے معاملے میں انہوں نے اللہ کی ابدیت کا حق ادا کر دی. کیا مجھے کام ہے آپ مجھے بتائیے, کیا مجھے کام؟ اچھا اور آگے آئیے. اب مثلاً نماز کو لیجیے, یا اچھا روزی کمانے والے لیجیے. ہاں یہ بہت اہم بات ہے. اب آپ دیکھیے کتنے پیشے ہیں, آپ سب کی لسٹ بنائیے. جو پیشے جاب جس میں ملتی ہے اس سب کی آپ لسٹ بنائیے. مثلاً 100 وہ ہیں اویلیبل آپ کے لیے, 100 جابس اویلیبل ہیں آپ کے لیے, آپ کر سکتے ہیں. مثلاً اس میں دیکھیے کتنی جاب جو ہے وہ حلال ہے, یعنی جس میں حرام کمائی نہیں ہے. جیسے کوئی شراب کی کمپنی نہیں ہے, کوئی جوئے کی کمپنی نہیں ہے, کوئی سود کمانے کی کمپنی نہیں ہے. بس یہ 4-5 چیزیں حرام ہیں, باقی جو چیزیں کر رہے ہیں وہ حلال. تو اگر میں بتاؤں میکسیمم یہاں اس ملک پہ کہہ رہا ہوں, پاکستان میں نہیں کروں, یہاں مشکل سے 50% چیزیں کام ہوں گی جو حرام ہوں. اگر 100 بنائیں گے آپ تو مشکل سے 50% حرام ہوں گے, مشکل سے کم ہی ہوں گے. میں میکسیمم کہہ رہا ہوں 50% کام ایسے ہوں گے جو حرام ہوں. اگر آپ نے یہ 50% حرام کام چھوڑ دیے کمانے کے لیے, صرف اس لیے کہ اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے, آپ نے کمانے کے معاملے میں اللہ کی غلامی کا حق ادا کر دی. کتنی بڑی بات. اچھا پھر زکوٰۃ اور خمس, بچت کا 2.5% جو بچے, آپ کے تمام جائز اخراجات کے بعد جو بچے وہ بھی ایک مرتبہ 2.5%. اور
زکوٰۃ اور 20% خمس 1%. آپ نے اگر ادا کر دیا واجب تو یہی ہے, تو آپ نے مالی معاملات میں اللہ کی غلامی کا حق ادا کر دی. دیکھیے کیا مشکل کام ہے, دیکھیے کیا مشکل کام ہے. زندگی بھر میں پوری لائف میں اگر وہ بھی آپ کے پاس اتنی آمدنی اور بچت ہوئی کہ آپ حج پہ جا سکتے ہیں, تو ایک مرتبہ آپ نے حج کر لیا, آپ نے بندگی کا حق ادا کر دیا. واجب ادا ہو گیا, حق ادا ہو گیا. اب آپ سوچئے, یہ میں نے مثال آپ کو دی کہ اسے تمام پہلوؤں سے بتا دیا میں نے کہ غلامی ثابت ہوگی. کیا مشکل ہے, کوئی مشکل کام ہے؟ نماز لے لیجیے, 24 گھنٹے اللہ نے آپ کو دیے, 17 رکعت نماز واجب ہے. زیادہ زیادہ تمام وضو وغیرہ کے ساتھ ملا کر تو پونا گھنٹہ لگے. اگر آپ آرام کے ساتھ وضو کریں, آرام سے نماز پڑھیں 17 رکعت, تو سارا نمازوں کو ملا کے پونا گھنٹہ. 24 گھنٹے میں سے پونا گھنٹہ لیا ہے اللہ نے آپ سے. یہ مشکل کام نہیں, جسے 24 گھنٹے آپ کو دیے ہیں, صرف پونا گھنٹہ آپ سے لیا ہے. کتنا پرسنٹیج بتائیے, کیا پرسنٹیج ہوگا؟ یہ مشکل ہے. اس کا ثواب تو کتنا ہے, انتہا نہیں. نماز کے لیے فرمایا حضور نے الصلاۃ عمود الدین, نماز جو ہے وہ دین کا عمود. اچھا, عمود کا ترجمہ کر دیتے ہیں لوگ پلر, یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. جس میں یہ لکھا ہوا ہے پلر, لیکن یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. عمود اس پلر کو کہتے ہیں جو خیمے کے بیچ میں ہوتا ہے. ایک بڑی چادر ہوتی ہے, اس کے بیچ میں ایک ڈنڈا ہوتا ہے, لگا ہوا ہوتا ہے, اسی سے وہ چادر جو ہوتی ہے خیمہ بن جاتی ہے. یہ وہ ڈنڈا لگا دیا آپ کے بیچ میں, اب وہ خیمہ بن گیا. اب وہ پھر بیٹھ رہے ہیں, آپ سو رہے ہیں, جا رہے ہیں, لوگ بیٹھے ہیں. تو وہ جو خیمہ بنا ہے وہ صرف اس ڈنڈے کی وجہ سے بنا ہے جو بیچ میں لگا ہوا ہے. اگر آپ نے وہ نکال دیا خیمہ, وہ ڈنڈا نکال دیا, وہ خیمہ نہیں رہا, وہ چادر ہو گئی, خیمہ نہیں رہا. خیمہ جب تک ہے جب تک کہ ڈنڈا اس پر رکھا ہوا ہے, لگا ہوا ہے. الصلاۃ عمود الدین, دین جس پر کھڑا ہے وہ نماز ہے. اگر یہ نماز نکل گئی تو دین باقی رہا ہی نہیں, نماز دین ہی باقی نہیں رہا. کیونکہ دین ہے کیا, بس اب آخری بات, دین آخر ہے کیا. میں ایک دفعہ اور پڑھ چکا ہوں, مگر امپورٹنٹ بات ہے دوبارہ پڑھتا ہوں. دین کا کام کیا ہے؟ دیکھیے ہر چیز کا کوئی کام ہوتا ہے نا, ہر چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا. چشمہ ہے بھائی, اس کا مقصد یہ ہے کہ میری نظر صحیح ہو جائے. ٹوپی ہے میرا سر ڈھک جائے. جوتے ہیں تاکہ میرے پیروں میں تکلیف نہ ہو. کپڑے ہیں تاکہ میں, یہ مقصد ہوتا ہے, میرا لباس پوشیدہ رہے, ہو سکے گرمی سردی سے بچ سکے, لوگوں کے سامنے جا سکوں. ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے نا ہر چیز کا. آخر دین کا مقصد کیا ہے؟ سوال یہ کیا ہوتا ہے. دیکھیے اب ہم پڑھتے ہیں فزکس کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو عناصر ہیں, یہ جو ایلیمنٹس ہیں, ان کو ہم مطالعہ کرتے ہیں. یہ فزکس ہے, اس کا مقصد ہے عناصر کا مطالعہ کرنا. کیمسٹری ہے, جب یہ عناصر ملتے ہیں آپس میں, عناصر جب آپس میں ملتے ہیں تو کیا ریئیکشن پیدا ہوتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے کیمسٹری کے اندر. یہ کیمسٹری, اس کا مقصد یہ ہے. جیولوجی ہے, زمین کے اندر کے طبقات کا مطالعہ کیا جاتا ہے, وہ کیسے بن رہے ہیں, کیسے ٹوٹ رہے ہیں, کیسے بدل رہے ہیں, اس کا مطالعہ کرنا, یہ جیولوجی ہے. اس کا کام یہ ہے, مقصد یہ ہے. جیوگرافی, زمین کی سطح کا مطالعہ کرنا, زمین کی سطح جو ہے اس کا مطالعہ کرنا, یہ جیوگرافی ہے. بایولوجی, انسان کے جسم کا مطالعہ کرنا, جسم کا مطالعہ, جسم کا کام کیسے ہوتا ہے, کیسے اعضاء کام کرتے ہیں, یہ بایولوجی. باٹنی, یہ پودے درخت کیسے کام کرتے ہیں, ان کا مطالعہ کرنا, یہ باٹنی ہو گیا. اکنامکس, ہیومن وانٹس کا مطالعہ کرنا کہ وہ کیسے پوری کی ہے, یہ اکنامکس. لیکن ہر جگہ پسند. تاریخ, پرانے تجربات, ہمارے پرانے تجربات کیا ہیں, اس سے ہم نے کیا سبق لیا ہے, یہ تاریخ کا مقصد ہے. ہر چیز کا کوئی مقصد ہے نا. تو میں پوچھتا ہوں, جب ہر سبجیکٹ کا مقصد ہے تو دین کا مقصد کیا ہے؟ آخر اس کا بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے نا, کچھ تو مقصد ہو اس کا. کیا مقصد ہے؟ اس پہ بہت بحثیں ہوئی ہیں, مگر سب سے اچھا جواب جو دیا ہے وہ ویسٹرن ڈاٹا سے دیا ہے. انہوں نے جواب دیا ہے کہ دین کا مقصد ہے ٹو ڈیولپ ریلیشن شپ ود گاڈ, ٹو ڈیولپ ریلیشن شپ ود گاڈ, اللہ سے تعلق قائم کرنا. کوئی سبجیکٹ, آج ہزاروں سبجیکٹ جو پڑھائے جاتے ہیں یونیورسٹی میں, آپ سب کا مقصد دیکھ لیجیے, میں دعوے سے کہتا ہوں, کوئی ایک سبجیکٹ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا کام یہ ہے کہ میں بندے کا تعلق اللہ سے قائم کروں, سوائے دین کے. صرف دین, وہ دین چاہے عیسائی دین ہو
یہودی ہو یا ہندو ہو یا بدھ ہو یا مسلمان، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بندے کا تعلق اللہ سے قائم کریں گے. اب لوگ کہتے ہیں صاحب جن کی ضرورت کیا ہے، 19ویں صدی آ گئی، بجلی کا زمانہ آ گیا، برق کا زمانہ آ گیا، ہوائی جہاز. اب آپ دین کی باتیں کر رہے ہیں 1300 سال پرانی، اب ضرورت کیا ہے اس کی؟ ارے بھائی ضرورت، یہ تو مثال، ایسی مثال ہے اس کی. جیسے آپ ڈرائنگ روم بنایا بہت اچھا، بہت عالیشان ڈرائنگ روم بنایا، بہترین ڈرائنگ روم بنایا، میں آؤں میں کہوں صاحب بہت کیا شاندار آپ کا ڈرائنگ روم ہے، کیا بات ہے جواب ہی، اتنا اچھا ڈرائنگ روم. اب آپ کو بیڈ روم کی ضرورت کیا ہے؟ اب آپ کو باتھ روم کی ضرورت کیا ہے؟ ارے بھائی ڈرائنگ روم کا کام اور ہوتا ہے، بیڈ روم کا کام اور ہوتا ہے، اس کا مقصد اور ہے، اس کا مقصد اور ہے. اگر ڈرائنگ روم بہت اچھا ہے تو یہ کہہ دو گا کہ آپ بیڈ روم کی ضرورت نہیں ہے. آپ تمام علوم میں ترقی کر جائیں، آپ نہیں کہہ سکتے کہ دین کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اور سبجیکٹ کا مقصد اور ہے اور دین کا مقصد اور ہے. دین کا مقصد اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، اور یہ تعلق پریکٹیکلی جو قائم ہوتا ہے وہ نماز سے قائم ہوتا ہے. کیا آپ نماز میں کہتے ہیں یا کا نعبد، میں تیری غلامی کر رہا ہوں. یہ کتنا تعلق قائم ہو گیا اللہ سے. آپ بولیے کہ میں ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں اللہ سے تیری، میں اے اللہ تیری غلامی کرتا ہوں، وہ ایاک نستعین، اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں. دیکھیے کیسا تعلق قائم ہو گیا کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہا ہوں میں، ڈائریکٹ. بھائی معراج کیا تھی؟ حضور کے پاس تو جبرائیل آیا ہی کرتے تھے، وہی تو لے کے آیا ہی کرتے تھے حضور کے پاس. 6000 آیتیں جو آئی ہیں حضور کو پاس جبرائیل لے کر آئے ہیں نا، وہ تو آیا کرتے تھے. پھر معراج میں کیا خوبی ہوئی؟ معراج میں اتنی تاریخ حضور کی سب سے بڑی فضیلت قرار پائی. کیوں قرار پائی؟ صرف ایک وجہ سے، جتنی بھی آیتیں اتنی، جتنے پیغامات بھی آئے وہ جبرائیل کے ذریعے سے آئے. اور کی جگہ جتنی بھی آیتیں حضور کے پاس آئیں، جتنی بھی حدیثیں حضور نے بیان کی، وہ جبرائیل کے ذریعے سے حضور کے پاس آئیں. معراج وہ مقام تھا کہ جہاں جبرائیل درمیان میں موجود نہیں تھے. جبرائیل تو بہت نیچے سدرۃ المنتہا پر ہاتھ جوڑ چکے تھے، بہت نیچے، کہ بس یا رسول اللہ یہاں سے آگے آج تک نہ کوئی نبی مرسل جا سکا ہے، نہ کوئی ملک مقرب جا سکا ہے. اگر یہاں تک جبرائیل کے الفاظ ہیں کہ اگر میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو پورا میرا وجود جل کے راکھ ہو جائے. اس کے آگے اتنی تجلیات ہیں اللہ کی، اتنی زبردست تجلیات ہیں اللہ کی اس مقام سے آگے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں. کوئی فرشتہ برداشت نہیں کر سکتا، کوئی رسول برداشت نہیں کرتا. صرف آپ اکیلے ایک ہستی ہیں. حضور سے کہا جبرائیل نے صرف آپ برداشت کر سکتے ہیں اور آپ ہی جا سکتے ہیں. اور حضور گئے. اچھا اب کیا ہوا؟ اب جبرائیل تو یہاں رہ گیا نا، جبرائیل تو یہاں رہ گیا نا. اب حضور چلے گئے آگے، عرش کی الہی میں چلے گئے. اب عرش پر جو اللہ سے بات ہوئی، جبرائیل تو واسطہ تھی نہیں، جبرائیل تو وہاں تھے ہی نہیں، واسطہ کیسے بنتے؟ اب جو بات ہو رہی تھی کیا ہو رہی تھی؟ وہ ڈائریکٹ اللہ سے بات ہو رہی تھی. وہاں بس اللہ تھا. اور اسے قرآن نے کہا اوہا الی عبدہ ما اوہا، اللہ نے اپنے بندے سے وحی کی جو چاہا وحی کی. ڈائریکٹ دیکھا آپ نے. اب یہاں پہ ایک جملہ کہ ختم کرتا ہوں. ہمارے بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے مفسر، صوفیاء کے جو سب سے بڑے ہیں، صوفیاء کے انہیں کہتے ہیں شیخ اکبر، سب سے بڑا شیخ وہ ہیں شیخ محی الدین عربی. ان کی تفسیر ہے بہت زبردست، صوفیاء کی نمائندہ تفسیر ہے، بہت مشکل ہے. ہر انہوں نے اس میں معراج کا واقعہ لکھا ہے، بڑی شان سے لکھا ہے. بہت بڑے عالم ہیں، بہت قابل آدمی. تو یہ لکھتے ہیں سب کچھ لینے کے بعد لکھتے ہیں مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی. شیخ اکبر لکھ رہے ہیں ایک بات نہیں سمجھ نہیں آتی. مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ حضور اتنے اعلیٰ مقام پہ پہنچ گئے، اتنے اعلیٰ مقام عرش الہی پر پہنچ گئے، اس سے اونچا مقام تو ہو سکتا ہی نہیں، اور وہاں سے واپس آئے اس پس جگہ پر، دنیا پس لوویسٹ، یہاں واپس آئے. کمال کی بات ہے. اتنی اونچی جگہ جانے کے بعد اتنی نیچی جگہ واپس آئے. وہ لکھتے ہیں اگر میں جاتا تو واپس نہ آتا، اگر میں وہاں پہنچ جاتا میں کہتا اب میں جاؤں واپس، بس میں یہی رہوں گا، بس ختم. اتنی اونچی جگہ چھوڑ کے کون سی جگہ پہ جائے؟ بھائی کوئی محل میں رہتا ہو
ہیں اس سے راجا جھوپڑی میں جائے جھوپڑی تو محل تو کیا چیز ہے عرش الہی وہاں سے واپس آ گئے حضور بڑا تعجب کیا مجھے تعجب کی بات پڑے کہ کیسے واپس آ گئے بس پہ چھوڑ دیا یہ جو سوال کر کے چھوڑ دیا اقبال نے جواب دیا اس کا اس سوال کا جواب علامہ اقبال نے دیا علامہ اقبال نے لکھا اپنے خطبوں میں یہ سب بات لکھنے کے بعد کہا بس یہی فرق ہے محمد مصطفیٰ میں اور غیر محمد مصطفیٰ میں کوئی بھی جاتا وہاں سے واپس نہیں آتا کوئی بھی ہوتا غیر محمد مصطفیٰ کوئی شخص بھی ہوتا وہاں سے واپس جاتا محمد واپس آئے کیوں واپس آئے محمد اس لیے واپس آئے کہ اگر مجھے معراج ملی ہے تو اب میں واپس جا کر اپنی امت کو معراج عطا کروں گا وہ نماز کا رخ لے کر آئے اور نماز کیا ہے براہ راست اللہ سے بات کر رہے ہیں اس لیے اس نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن نماز جو ہے مومن کی معراج ہے جیسے معراج میں نے براہ راست اللہ سے بات کی تھی مومن نماز میں براہ راست اللہ سے بات کرتا ہے صلوات پر محمد ہم اس کو زحمت سمجھتے ہیں نماز کو اس سے بڑی ہماری کوئی عزت نہیں ہو سکتی اس سے بڑی ہماری کوئی عزت نہیں ہو سکتی بھائی اگر یہاں کا پریزیڈنٹ آسٹریلیا کا مجھے بلا لے ایک دفعہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں کتنا چاہوں گا ہر ایک کو خط دکھاتا کروں گا پہلے آپ ان کا خط آیا مجھ سے ملنے جاتے ہیں مجھ سے مل جاتے ہیں میں ان سے مل کے آیا ہوں کتنا فون کروں گا عالمین کے رب سے روزانہ 5 دفعہ بات کرتا ہوں میں مالک سے براہ راست ڈائریکٹ بلاتا ہے مجھے یہ جو مولوی کہتا ہے نا حی علی الصلاۃ مولوی نہیں کیا مزہ ہے وہ کہہ دے آپ سے کہ تیاری کرو نماز میں وہ کون ہوتا ہے کہنے والا یہ وہ نہیں کہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ نماز کی تیاری کرو یعنی بلا رہا ہے اللہ یعنی آپ بغیر بتاوے کے نہیں گئے غالب کے بارے میں لکھا ہے غالب جب بوڑھے ہو گئے نا بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تو پھر ہم کے بعد پیسے بھی دے رہے شراب کے واسطے شراب بھی نہیں پی سکتے تھے بہت زیادہ حالت خراب ہو گئی تھی انگریزوں کی حکومت تھی وظیفہ ملنا بند ہو گیا تھا تو پھر ایک دفعہ ان کی بیوی نے کہا ان سے کہ اب کچھ رہا نہیں ہے اور تم بوڑھے بھی ہو چکے ہو تمہارے قبر میں تو پیر ٹھٹک رہے ہیں اور تم یہاں بیٹھے ہوئے شعر گاتے پڑھتے رہتے ہو جاؤ نماز اذان کا وقت ہو گیا ہے نماز جاؤ مسجد جا کے نماز پڑھو جاؤ نماز ہی پڑھو بڑھاپے میں نماز پڑھ لو تو لکھا ہے یہی کہ مرزا صاحب گئے شیروانی ٹوپی پہن کے گئے اور پھر واپس آ گئے تھوڑی دیر کے بعد بیوی نے کہا پڑھی نماز کہا ہم تو گئے تھے ہم تو بہت دیر دروازے پہ کھڑے رہے بہت دیر انتظار کرتے رہے کسی نے بلایا نہیں ہم کو بغیر بلا تو جائے گا نہیں ارے تو یہ حی علی الصلاۃ کس نے کہا تھا میں ہوتا تو میرا سے کہتا یہ جو مؤذن نے کہا تھا حی علی الصلاۃ یہ بلایا تو تھا آؤ نماز کے لیے یہ اللہ نے کہا تھا یہ بلایا تھا تو آپ جاتے ہیں اللہ کے بلانے پر اس سے بات کرنے کے لیے کتنی بڑی عزت ہے اور ہم اس کو زحمت سمجھتے ہیں اپنی بلا سمجھتے ہیں ارے کتنی بڑی عزت کا مقام ہے اور یہی وہ نماز ہے جو حسین نے آخری وقت تک نہیں چھوڑی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے میرا دل دکھتا ہے خدا کی قسم کہ جو یہ کہے کہ میں عزادار حسین ہوں محب حسین ہوں اور نماز نہ پڑھتا ہوں افسوس ہوتا ہے کہ کتنا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے کتنا بڑا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے کہ جس شخص نے جان ہی دی ہے سجدے کے اندر اس کا محب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے عزادار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ کتنا بڑا بہتان ہے یہ کہ حسین نے تو آخری وقت یہی کہا شمر سے پوچھا الفاظ یہی ہے کہ شمر آج دن کون سا ہے روایت کے الفاظ ہے شمر نے کہا جمعے کا دن ہے اس نے امام نے کہا اس وقت عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہوگا کہا خطبے ہو رہے ہوں گے کہا خطبے میں کیا ہو رہا ہوگا کہا آپ کے جد پر درود پڑھا جا رہا ہوگا شبر نے کہا الفاظ ہیں مقتل کے کہ شبر نے کہا کہ آپ کے جد پر درود پڑھا جا رہا ہوگا آپ نے فرمایا سارے عالم اسلام کے ممبروں پر میرے جد کے اوپر درود پڑھا جا رہا ہے اور تو اس کے نواسے کو قتل کر رہا ہے کتنی بڑی دلیل کتنی بڑی دلیل اور اس نے کہا نہیں میں تو آپ کو قتل کروں گا آپ لا کہیں میں تو آپ کو قتل کروں تو آپ نے کہا اچھا پھر مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ سکوں اللہ ایک امام حسین کے ایک صحابی تھے ہلال بن نافع یہ 22 سال کی عمر تھی ان کی جوان تھے نوجوان تھے
انہوں نے یہ کام سنبھالا تھا اپنے ذمے کہ خیمے پہ امام حسین کے دروازے پہ بیٹھتے، خیمے کو، کہ میں خیمے کی بات کروں، امام حسین کے خیمے کی بات کروں، تلوار لیے اور دروازے پر خیمے کے بیٹھتے تھے. یہی انہوں نے کہا میرا کام یہ ہے. آپ جیسے کہتے ہیں باڈی گارڈ ہوتے ہیں نا، گن مین ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کے دروازے پہ بیٹھے ہوتے ہیں گن مین. جنگ میدان جنگ کا کوئی بھی آ جائے حملہ کر دے خیمے پر، انہوں نے کہا میں یہاں اس کو سنبھالوں گا، حسین کے خیمے کے دروازے کی بات کروں. وہاں بیٹھے تھے. ان کی روایت بس پڑھ کے ختم کرتا ہوں. وہ بیان کرتے ہیں کہ شب عاشور تھی اور آدھی رات گزر چکی تھی. اچانک امام خیمے سے برآمد ہوئے، خیمے سے نکلے باہر اور چلے صحرا کی طرف. کہتے ہیں ایسا جلال تھا امام کے چہرے کے اوپر کہ میری ہمت ہی نہیں ہوئی پوچھنے کی کہ مولا آپ کہاں جا رہے ہیں، میں چل سکتا ہوں آپ کے ساتھ. ہمت ہی نہیں ہوئی، جلال. مگر میں نے یہ سوچا کہ رات کا وقت ہے، میدان جھاڑیے ہیں، یہاں کوئی چھپا ہوا ہو براہ رات حملہ کر دے امام پر. تو میں نے کیا کیا کہ میں امام کے پیچھے پیچھے ہو لیا، چپ کے بالکل پیچھے پیچھے ہو لیا. اس ارادے سے خدا نہ خاصہ کوئی حملہ کرے تو میں اس کو قتل کروں. میں چلے پیچھے جا رہا ہوں، امام آگے جا رہے ہیں. کافی دور جانے کے بعد وہ کہتے ہیں ہلال بن نافع کہ امام جو تھے وہ ایک نشیب میں اتر گئے. نشیب میں اترنا تھا امام کا کہ کسی بیوی سے بات کرنے کی آواز آنی تھی. یہ کوئی بیوی ہے جو آپ سے باتیں کر رہی. کہتی میرے پیر بہیں چم، ایسا مرو ہوا میرے پہ، ایسا روب کاری ہوا کہ میرا قدم ہلتا ہی نہیں تھا. وہیں کھڑا ہوں. بہت دیر تک میں وہ آواز گفتگو سنتا رہا، ہلنے کی بھی میں طاقت نہیں تھی. یہاں تک کہ امام نشیب سے برابر ہوئے. اب ظاہر ہے کہ پہلے تو میں امام کے پیچھے تھا، امام نے دیکھا نہیں تھا. اب یہ امام اسی طرح آیا جس طرح میں کھڑا ہوا تھا، تو میں تو سامنے ہی تھا. تو امام نے کہا ہلال تم یہاں کیسے؟ تو میں نے ہاتھ جوڑ کے اس کی مولا مجھے آپ معاف فرمائیں، غلطی ہو گئی مجھ سے، میں نے آپ سے یاد نہیں لی، میری غلطی ہے، مجھ سے ہمت نہیں ہوئی میری یاد لینے کی. بس میں اس لیے صرف آ گیا تھا پیچھے پیچھے آپ کے کہ شاید کوئی یہ صحرا ہے، جھاڑیاں ہیں، کوئی حملہ کر دے آپ کے اوپر اچانک تو میں اس کو مار دوں. اس لحاظ سے میں پیچھے پیچھے آ گیا تھا کہ بس. اس نے معذرت بھی پیش کی. تو خود ہی کہتے ہیں، وہ خود ہی بیان فرماتے ہیں، بس انہیں پہ الفاظ میں ختم کروں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ امام نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، گردن پہ ہاتھ رکھا اور مجھ سے کہا ہلال تمہاری عمر 22 سال کی ہے، نوجوانی کی تمہاری عمر ہے، ابھی تم نے دنیا دیکھی ہی نہیں ہے. دیکھو یہ میرا گھوڑا ہے، اس گھوڑے پہ بیٹھو اور یہ 2 ٹیلوں کے بیچ میں راستہ ہے، یہاں سے نکل جاؤ. یہاں آنے پر پابندی ہے، جانے پر کوئی پابندی نہیں، چل جاؤ. ہلال کہتے ہیں میں نے سنا اور پیروں پہ گر گیا. میں نے کہا مولا آپ کب تک میری وفاداری کا امتحان لو، کب تک میری وفاداری کا امتحان لو. مولا یہ تو ایک زندگی ہے، 1000 دفعہ زندہ ہوں گا، 1000 دفعہ آپ کے قدموں پر جان دوں گا. میں بتا کر سکتا ہوں کہ نبی کے نواسے کو اکیلا چھوڑ کے چلا جاؤں اس جگہ؟ یہ نہیں ہو سکتا مولا، نہیں ہو سکتا. جب میں نے یہ کہا تو مجھے سینے سے لگا لیا، مجھے دعائیں دی. پھر مجھ سے کہا بس یہ آخری جملہ امام کی زبان سے سنیے اور ختم. آخری جملے امام نے فرمایا ہلال میں تو اس وقت اس لیے آیا تھا نکل کر اپنے خیمے سے کہ میں اس جگہ جاؤں کہ جہاں کل صبح مجھے گھوڑے سے گرایا جائے گا اور جہاں مجھے ذبح کیا جائے گا. میں اس لیے آیا تھا کہ میں وہاں جا کر 2 رکعت نماز شکر ادا کروں، اللہ کا شکریہ ادا کروں کہ بہرحال تو نے یہ نصیب کر دی مجھے شہادت. اب وہ موقع آ گیا، اب چند گھنٹے باقی ہیں کہ میں اپنا سر رکھوں گا زمین پر تیری بارگاہ میں اور میرا سر کاٹا جائے گا تیری بارگاہ میں تیرے لیے. وہ موقع آ گیا. میں اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا. مگر کہتے فرمایا امام نے مگر میں جب پہنچا نماز پڑھنے کے لیے تو میری معذر گرامی وہاں پہلے نماز شکر ادا کر رہی تھی، میری معذر گرامی وہاں پہلے نماز شکر ادا کر رہی تھی اور مجھے گلے سے لگا لیا. مجھ سے کہا بیٹا تو دیکھ لے میں نے اس مقام کو اپنے بالوں سے صاف کر دیا ہے. ہر پتھر، ہر کانٹا، ہر چبھنے والی چیز یہاں سے میں نے ہٹا دی ہے. مجھے پتا ہے کہ تو یہاں گھوڑے سے گرے گا
اپنے اس مقام کو صاف کر دیا ہے تاکہ میری تکلیف نہ ہو گھوڑے سے گرتے ہوئے. اللہ اللہ. بس ایک طرف میں یہ قول پڑھتا ہوں جناب بیوی فاطمہ کا, دوسری طرف حمید ابن مسلم کا قول پڑھتا ہوں. حمید ابن مسلم لکھتا ہے جس وقت امام گھوڑے سے گرے ہیں, حمید ابن مسلم کے الفاظ ہیں, جب امام گھوڑے سے گرے ہیں اتنے تیر آپ کے جسم پر لگے ہوئے تھے, اتنے تیر آپ کے جسم پر لگے ہوئے تھے کہ بہت دیر تک آپ کا جسم تیروں پر پہنچ رہا, تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. بار الہا ان گناہ گار ہاتھوں کو نہ دیکھ, ان سیاہکار زبانوں کو نہ دیکھ, ان واسطوں کو دیکھ جن واسطوں سے ہم دعا کرتے ہیں. واسطہ تیری ذات والا صفات کا واسطہ, تیری عظمتوں, کرامتوں, شرافتوں, مغفرتوں, رحمتوں, قدرتوں کا واسطہ, تیری تمام آیتوں کا واسطہ, تیری تمام اسماء اعظم کا واسطہ, تیری تمام صفات علیہ کا واسطہ, تیری شان رحمانیت, شان رحیمیت کا واسطہ, تیری شان کبریائی کا واسطہ, اور واسطہ محمد و آل محمد کا واسطہ, فاطمہ اولاد فاطمہ کا واسطہ, حسین اولاد حسین کا واسطہ. عمل خیر کی توفیق عطا فرما, تمام فرائض الہیہ کو ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما, تمام حرام کاموں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے ماں باپ کی خطاؤں کو معاف فرما, ہمارے تمام زندوں پر رحم فرما, ہمارے تمام مردوں کی مغفرت فرما, ہماری جان, مال, عزت, آبرو, نسلوں, اولادوں اور دین و ایمان کی حفاظت فرما. ہمارے تمام دشمنوں, حاسدوں, دہشت گردوں, اسلام دشمنوں کو نیست و نابود کر دے, ان کی تمام جمعیتوں کو درہم و برہم کر دے, ان کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دے, ان کی کمر کو توڑ کر رکھ دے, ان کو ہمارے سامنے بے بس کر دے, ان کو مزید مہلت نہ عطا فرما, فوراً ان کو اپنے عذابوں اور لعنتوں کا نشانہ بنا دے. ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں, ان کی خوشیوں میں جلدی فرما. ہم سب کو ان کے ساتھیوں, انتظار کرنے والوں, نصرت کرنے والوں میں شامل فرما. ان کی وجہ سے ہماری تمام پریشانیاں دور فرما, ان کی وجہ سے ہمارے تمام مسائل حل فرما, ان کی وجہ سے ہمارے تمام دعائیں قبول فرما, ہمارے تمام اعمال قبول فرما, ہماری نمازیں قبول فرما, روزے قبول فرما, ہماری مجلسیں قبول فرما, ہمارے ماتموں کو قبول فرما, ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار بحق محمد وآلہ الاطہار برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین. No.
کرتے رہے ماتم کے سائے میں سفر کرتے رہے ہر بیاض ہم کھلے ہر انجمن زندہ رہے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے آتا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے اے عزادار چلو مشک و علم کے سائے میں اے عزادارو چلو مشک و علم کے سائے میں یہ تجمل یہ حشم یہ پاک پن زندہ رہے اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے آزا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے جس جگہ تھی موت آسان زندگی دشوار تھی جس جگہ تھی موت آسان زندگی دشوار تھی ہاں وہاں زہرا کے سارے گل بدن زندہ رہے اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے آزا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے چھوٹے چھوٹے سے علم بچوں کے ہاتھوں میں رہے چھوٹے چھوٹے سے علم بچوں کے ہاتھوں میں رہے دل میں قابو تھے سکینہ کی چبن زندہ رہے اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے آزا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے سب عطا خانے ہمارے سب ہی اپنی مجلسیں سب عطا خانے ہمارے سب ہی اپنی مجلسیں اے دعائے سیدہ یہ اپنا فن زندہ رہے اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے آزا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے تعظیم کرو آتی ہے شہزادی شام ایسی ران ستم اٹھو کرو آؤ سلام ہند آتی ہے ہر ایک دکھ کی دوا کر دے گی رحم دل بھی ہے چاہے تو رہا کر دے گی جب سنی جلد کے آنے کی خبر زینب نے جب سنی جلد کے آنے کی خبر زینب نے جب سنی جلد کے آنے کی خبر زینب نے جب سنی جلد کے آنے کی خبر زینب نے رکھ دیا خاک پہ روتے ہوئے
سر زینب نے جب سنی دل دیکھے آنے کی خبر زینب نے جب سنی دل دیکھے آنے کی خبر زینب نے بولی سجاد سے جلدی کوئی چادر لا دے میرے حصے کی جہاں تے ہے جا کر لا دے کوئی شے چھپنے کی مجھ کو میرے دل بھر لا دے کوئی شے چھپنے کی مجھ کو میرے دل بھر لا دے کہ یہ تھام لیا اپنا جگر زینب نے جب سنی دل دیکھے آنے کی خبر زینب نے جب سنی دل دیکھے آنے کی خبر زینب نے سامنا ہند کا کس طرح کروں گی بیٹا آنکھ بھر کر نہ مجھے جس نے کبھی تھا دیکھا اب دیکھے یہاں ہائے کھلا سر میرا اب دیکھے یہاں ہائے کھلا سر میرا یہ وہ ہے جس کو دیے لالو گوہر زینب نے جب سنی دل دیکھے آنے کی خبر زینب نے جب سنی دل دیکھے آنے کی خبر زینب نے ہند آئی تو کسی نے کہا تعظیم کرو تادی ہو جائے ادب ہے چلو تسلیم کرو رحم دل بھی ہے گھبراؤ نہ تقریب کرو رحم دل بھی ہے گھبراؤ نہ تقریب کرو سن کے یہ عشقوں سے دامن کیا تر زینب نے جب سنی دل دیکھے آنے کی خبر زینب نے جب سنی دل دیکھے آنے کی خبر زینب نے ہند نے نام جو پوچھا تو حیا آنے لگی بنت زہرا تڑپنے لگی شرمانے لگی یاد عباس کی بی کو بہت آنے لگی یاد عباس کی بی کو بہت آنے لگی تیسر شاہ پہ اس وقت نظر زینب نے جب سنی دیکھے آنے کی خبر زینب نے جب سنی دیکھے آنے کی خبر زینب نے ہند پہچان گئی جسم میں لرزایا پھینک کر اپنے ردارو بھی بہت غش آیا سر رکھا قدموں پہ روتے ہوئے یہ فرمایا سر رکھا قدموں پہ روتے ہوئے یہ فرمایا کیسی حالت میں کیا یہاں کا سفر زینب نے جب سنی دیکھے آنے کی خبر زینب نے جب سنی دیکھے آنے کی خبر زینب نے کیسے ریحان بیاں ہو قید کا منظر ہند کے سر پہ جو زینب نے اڑائی چادر اور اس وقت بی کا برار غسر اور اس وقت بی کا برار غسر غم کا ماحول ملا دیکھا جدھر زینب نے جب سنی دیکھے آنے کی خبر زینب نے
اداسی سی چھائی ہے کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے ارے رو کر پکاری نانا میں یہ فریاد لائی ہوں میں چھوڑ کر حسین کو جنگل میں آئی ہوں روضے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے کنبے کو چھو کے زینب ناشاد آئی ہے روضے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے نانا ہمارے گھر کا سبز باب لٹ گیا نانا ہمارے سر پہ نہ باقی رہی رضا نانا ہزار طرح جفا کی لائنوں نے خیموں میں ہائے آگ لگا دی لائنوں نے روضے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے روضے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے نانا جی پانے ہم پر گزر گئے رنج و علم نے گھیر لیا ہم جدھر گئے نانا خدا کے گھر میں نہ ہم کو اما ملی بھائی نے شہر چھوڑ کے جنگل کی راہ لی روضے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے روضے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے نانا شہید ہو گئے بھائی کے جانسار ایک ایک کر کے مر گئے اصحاب ذی وقار نانا بلا کے بن میں قیامت کا رن پڑا بھائی سے بھائی باپ سے بیٹا بچھڑ گیا روضے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے روضے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے نانا زمین کرب و بلا لال ہو گئی قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی نانا کٹا کے شانوں کو عباس مر گئے غربت میں بھائی جان کو بے آس کر گئے روضے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے روضے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے نانا تمہاری آ گئی لٹ کے شام میں پوتی علی کی بیٹی اگر بار عام میں نانا اسیر صاحب تطہیر ہو گئے ہم لوگ شہر شام میں تشہیر ہو گئے روضے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے روضے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے اتنے میں ایک شامی نے نانا غضب کیا شیطانی کو کنیزی میں اس نے طلب کیا ہوتی تھی لاکھ ذلتیں ہم دیکھتے رہے ہنس ہنس کے تازیان ستم جھیلتے رہے روضے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے حسین 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 السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا علی امیر المومنین السلام علیکم یا فاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا امام حسن المصطفیٰ السلام علیکم یا زین العابدین السلام علیکم یا محمد باقر السلام علیکم یا جعفر صادق السلام علیکم یا موسیٰ کاظم السلام علیکم یا محمد تقی السلام علیکم یا علی النقی
السلام علیکم یا حسن العسکری السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعل الله الاخر الاحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين بالاخص سيدي مولاي ابو الفضل العباس ابن امير المؤمنين السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء واسراء كربلاء السلام عليكم يا اهل بيت النبوة ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس يا انيس النفوس ايها المدفون بارض توس الرضا المرتضى الرازي بالقدر والقضاء السلام عليك يا اختك فاطمة المعصومة جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان من زوال الإيمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا خليفة الرحمن سيدي أجل الله تعالى فرجك سهل الله تعالى مكرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك وشيتك المستشهدين بين يديك السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته